ان سے پوچھے میاں میں آپ کی آرگومنٹ کو سپورٹ کر رہا ہوں, میاں صاحب عمرے پہ کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں گئے مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں. اس لیے نہیں گئے کہ وہ دوسری سیٹ پہ بیٹھنا پڑنا تھا نا, یہ آفیشیل شاہ صاحب از رائٹ, شاہ صاحب اس میں وہ 7 والی لین جو ہوتی ہے. میں ایڈ کر دیتا ہوں, شاہ صاحب کی بات میں وزن ہے ان کی خبر میں. شہباز شریف صاحب نے جو میری اطلاعات ہیں بڑا انسسٹ کیا کہ پائنچا لو عمرے تھے. دس از دی اونلی ریزن وہ نہیں گئے, کیونکہ انہوں نے جو انجوائے کیا ہوا 3 دفعہ پہلے بینگ پی ایم. یار بھائی ہے, سگا بھائی ہے آپ کا, بڑا بھائی, یہ وہ اپنی جگہ کے کھیل میں ایسے نہیں. نا سر آپ دونوں بھائیوں کے بیچ میں یہ مروت نہیں, بالکل نہیں. میں کہہ رہا ہوں مروت اپنی جگہ. اس کا ثبوت یہ ہے کہ شہباز صاحب نے انہیں کنسسٹنٹلی انسسٹ کیا کہ چلیں جو شاہ صاحب نقطہ بیان کریں, دس واز دی ریزن ہی ڈکلائنڈ. میں پھر کہتے جاؤں میرا دماغ نہیں مانتا, آپ خبر دے رہے ہیں, میں ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن قومی اسمبلی میں جب پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں یا پرائم منسٹر سپیچ کر رہے ہوتے ہیں تو میاں صاحب ناللی سیٹتے ہوتے ہیں نا, وزیر اعظم کی کرسی پہ تو نہیں بیٹھتے, ادھر بھی تو ساتھ ہی بیٹھتے ہیں. کوئی مروتیں, کوئی اخلاقی قدریں ہوتی ہیں, کوئی شبے ہوتے ہیں جو دیکھے ہوتے ہیں. سوشلی بندہ کوئی زیادہ بھرم رکھ لیتا ہے نا, سوشلی کے سوشل سرکل میں. بہرحال اب رائے صاحب اب یہ بتائیے کہ 2 سال کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف نے زیادہ کھویا ہے یا زیادہ پایا ہے 2 سال کے بعد؟ پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں ہم صرف ایک پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں, پولیٹیکل مائلیج. ووٹ بینک ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے؟ ووٹ بینک تو بڑا ہے ان کا, ہم تو پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہے ہیں نا. ووٹ بینک تو بڑا ہے. اور ایک شاہ جی اور ووٹ بینک بڑا ہے لیکن سیٹیں کم ہو گئی ہیں. فیئر اینڈ بالکل ٹھیک ہے. جس طرح نواز شریف صاحب کو ہارے ہوئے کو جتوایا بقول باقی سب لوگوں کے کہ جی وہ سیٹ 130 کے بھی 45 فارم کھل جائیں گے تو اس کے اندر بھی پھر رزلٹ شاید چینج ہو جائے آگے. بٹ یہاں پر ایک سوال ابھی تک تو ابھی شاہ جی کہہ رہے ہیں جہاں پہ ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے, ابھی تک شاہ جی ایک جملہ فرما رہے تھے کہ انقلاب اس ملک میں نہیں آ رہا. منصور صاحب دیکھیے انقلاب کی ڈیفرنٹ فارمز ہوتی ہیں. ایک انقلاب وہ بھی تھا کہ تمام تر کنٹرول کرنے کے باوجود, تمام تر پرابلمز کے باوجود 8 فروری کو جس طرح ووٹ پڑا تھا, کسی نے نہیں روکا, وہ بھی کسی نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. اس سے پہلے کیا رکاوٹ ڈالی گئی؟ سر میں 8 فروری کی بات کریں, پولنگ ڈے سے پہلے کیا سر 8 فروری کی بات کریں, پولنگ ڈے کا کوئی ایک واقعہ بتائیں. پیپر تک چھینے گئے, نومینیشن پیپر تک چھینے گئے. سر اور سب سے زیادہ جن کے چھینے گئے انہی کے کینڈیڈیٹ تھے. کن کے؟ پی ٹی آئی کے. اور بھائی جان وہ تو جو آزاد تھا ان کا تھا, جتنے آزاد کھڑے تھے. اس طرح نہ کریں نا, اس طرح نہ کریں, فیکٹس کو ڈسٹارٹ نہ کریں. 8 فروری کو آپ دونوں میرے خیال میں صحیح, دونوں ہی ٹھیک بات کر رہے ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 8 فروری کو ووٹنگ پروسیس میں کوئی پرابلم نہیں ہوا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کے پہلے جو فروری تھے یا جو جنوری تھے ان کو بھی دیکھا جائے. سادہ جی گالے 8 فروری نے کچھ کرنے دی لوڈ ہے کسی نہیں تو پھر بھی ووٹ پہ آنا. اور پھر 9 کو کیا ہوا, 8 کی رات کو کیا ہوا؟ پھر پورے پاکستان نے دیکھا یار 9 کی رات کو کیا ہوا, 8 کو دیکھنا تو 9 کو بھی تو دیکھنا کیا ہوا اس دن کیا ہوا. پھر نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ووٹ کاسٹ کرنے دیا گیا. ہاں ٹھیک ہے, کس کو؟ لوگوں کو. کس کو؟ لوگوں کو. ایک بندہ جس کے نومینیشن پیپر تک چھینتے پھر رہے ہو یار, اب کیسے ووٹ کاسٹ کرنے دیا؟ وہ تو بندہ کھڑا ہو. ایک منٹ, نہیں عمران صاحب کا جو نقطہ ہے ادھر اس کو سمجھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچھا چھینا جھپٹی ہوئی کچھ بھی ہوا, لیکن اینڈ آف دا ڈے پہلے غلط کر لیجیے نا, ہو گیا نا, غلط تھا. اینڈ آف دا ڈے وہ یہ کہہ رہے ہیں اینڈ آف دا ڈے. بات کس سے جا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جنہوں نے غلط کیا تھا انہی کے ساتھ. کس سے کریں وہ؟ کس سے کریں یار؟ چپ کر کے بیٹھو. کس سے کریں؟ چپ کر کے بیٹھو کس سے کریں؟ آپ بتا دیں کس سے کریں یار. پھر وہی دس جو نا کدھر کریں, مطلب آپ یہ میں جو شروع میں بات کی تھی نا کہ یار کہ یہ اب آپ جزیات کی بات نہ کریں, بات ہے مجموعی طور کے اوپر جو آپ بات کر رہے ہیں. میں آپ سے زیادہ کھل کے بات کر رہا ہوں کہ پچھلے 75 سال میں جو رول ہے وہ تبدیل نہیں ہوئے, نہیں ہوں گے, اس طرح نہیں ہوں گے. اس سے 2 چیزیں اتنی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بات درست ہے تکنیکی طور پر. ان کی بات یہ کہ جب تک میرے ملک کا سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کے رولز آف گیم طے نہیں کرے گا نا, یہی بات جو شروع میں کہی, یہ اس سے میں ایگری کرتا ہوں, جب تک وہ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کر کے رول آف بزنس طے نہیں کرے گا, تب تک رول آف بزنس کہیں اور طے ہوتے رہیں گے. تب تک میرا سیاستدان رات کے اندھیرے میں ڈگی میں یا ڈگی کے بغیر کہیں اور جاتا ہے. مجھے آپ دونوں کی اس ڈیمانڈ سے اعتراض, میں جملہ عرض کر لوں. وجہ یہ ہے کہ رول آف بزنس سیاستدانوں کے طے کیے گئے ہوں تو اس میں عوام کی منشا اور آئین کی بالادستی نظر آتی ہے. لیکن میرے سیاستدان کرتے کیا ہیں؟ میرے سیاستدان کرتے یہ ہیں کہ اپوزیشن میں ہوں تو طواف کہیں اور کا. یہی میں کہہ رہا ہوں, آپ دونوں کی بات سے ایک بیسک اختلاف ہے, وہ میں وجہ بتاتا ہوں کیا. ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا کلاس 5ویں جماعت کا, 5 سال کا, 6 سال کا, آپ اس کو سکھاتے ہیں A B C D E F G H I J K L, ٹھیک ہے. وہ بڑا ہو جاتا ہے, وہ میٹرک کر لیتا ہے, انٹر کر لیتا ہے, گریجویشن کر لیتا ہے, ماسٹرز کر لیتا ہے, سب کچھ کر لیتا ہے, اور اس کے بعد اب آپ اس کو 1 فائن ڈے کہتے ہیں کہ بیٹا A B D E F G H I, آج کے بعد تم نے C نہیں کہنا. ایک وہ بچہ جس نے 5-6 سال کی عمر سے A B C D ہی سیکھی ہوئی ہے,
اب آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اس طرح نہیں کرنا, تمہیں بیچ میں سے سی نکال دینا ہے, اے بی کے بعد سی نہیں آتا بلکہ ڈی آتا ہے. پرابلم یہ ہے آپ اپنے آج کے ان سیاستدانوں سے وہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہ پچھلے 25 سال سے ہر الیکشن میں ہر دفعہ وہ یہی کرتے آئے ہیں. اور آج اپنے جب بچے آ رہے ہیں ان کے, میں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس, آج جب ان کی سیکنڈ جنریشن آ رہی ہے وہ اس کو بھی یہی سکھا رہے ہیں کہ بیٹا پالیٹکس اس طرح ہوتی ہے. نہیں, مجھے یہاں پہ ذرا بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, بڑا انٹرسٹنگ یہ سیشن چل رہا ہے لیکن ایک بریک